بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والے ہے۔ 1 سے 10 شعبان تک کسی بھی رات کو چاروں انگلیوں پر پڑھ کر سو جاؤ، سارے نصیب ایک رات میں کھل جائیں گے، زندگی بھر گھر میں دولت ختم نہ ہوگی۔ محترم ناظرین، شعبان کے بابرکت مہینے میں آپ کے لیے ایک ایسا خاص وظیفہ لے کر آپ کی خدمت اقدس میں حاضر ہوا ہوں، جو 1 شعبان سے لے کر 10 شعبان تک کسی بھی رات کو ہاتھوں کی چاروں انگلیوں پر یہ وظیفہ پڑھ کر سو جاؤ، سارے نصیب ایک رات میں آپ کے کھل جائیں گے، موت تک تقدیر کا بند تالا کھل جائے گا۔ شعبان جس مہینے میں نصیب اور تقدیر کا فیصلہ ہوتا ہے، جس مہینے میں زندگی اور موت کا فیصلہ ہوتا ہے، جس مہینے میں ہم سب کے نامہ اعمال رب کریم کے سامنے پیش کیے جاتے ہیں، تو اس بابرکت مہینے کی ان گھڑیوں میں ہاتھوں کی چاروں انگلیوں پر یہ وظیفہ صرف ایک بار پڑھنے کی دیر ہے، آپ کے گھر کے حالات بدل جائیں گے، آپ کی کایا پلٹ جائے گی۔ آج کے اس خاص وظیفے سے آپ رب کریم سے جس مقصد کی حاجت کر کے بیٹھیں گے، جس مقصد کی نیت کر کے بیٹھیں گے، وہ 100% گارنٹی کے ساتھ پورا ہو کر رہے گا۔ اللہ والو، ماہ شعبان جسے عصمت والا، برکت والا، کامیابی والا مہینہ کہا جاتا ہے، شعبان کے مہینے کی ہر گھڑی قبولیت کی ہے، ہر لمحہ رحمت و برکتوں سے مالا مال ہے۔ اس مہینے میں مانگنے والے کو مانگنا نہیں پڑتا، ہر شے خود چل کر آپ کے پاس آتی ہے۔ جو لوگ چاہتے ہیں کہ من پسند نوکری مل جائے، من پسند شادی ہو جائے، گھر کے حالات بہتر ہو جائیں، گھر سے بے سکونی اور بے برکتی کا خاتمہ ہو جائے، تو وہ شعبان کی پہلی 10 راتوں کا یہ خاص عمل کر لیں۔ آپ 1 شعبان کو پڑھ لو، 2 شعبان کو پڑھ لو، 3 شعبان کو پڑھ لو، آپ نے 10 شعبان تک راتوں میں کسی بھی رات یہ وظیفہ صرف اور صرف ایک بار لازمی کرنا ہے، یعنی کسی بھی رات 1 شعبان سے 10 شعبان کسی بھی رات اس کو لازمی کرنا ہے۔ وہ لوگ میری بہنیں جو دکھیاری ہیں، جو پریشان ہیں، وہ بہنیں جو گھروں کے اخراجات کی وجہ سے پریشان رہتی ہیں، گھر میں بے برکتی کی وجہ سے پریشان رہتی ہیں، آج یہ وظیفہ جو ماں بہن پڑھے گی، جس گھر میں پڑھے گی، اس گھر کا بچہ لازمی ارب پتی بن گیا، اس کی اولاد، اس کے شوہر کے کاروبار میں ترقی اور کامیابی یقینی ہو جائے گی۔ اللہ والو، آج میری تمام بہنوں سے، میری تمام بیٹیوں سے، میری تمام ماؤں سے آج چھوڑ کر گزارش ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، رجب رب کا مہینہ ہے، شعبان میرا مہینہ اور رمضان پوری امت کا مہینہ ہے۔ اگر شعبان کے مہینے میں اس خاص مہینے کی قدر و قیمت کو جانتے ہیں، اس مہینے کی عظمت کو جانتے ہیں، اس مہینے کی فضیلت کو جانتے ہیں، اس مہینے کی قبولیت کو جانتے ہیں، تو دنیا جہان کے تمام کام چھوڑ کر 1 شعبان سے 10 شعبان تک کسی بھی رات کو 4 انگلیوں پر یہ وظیفہ پڑھ کر دیکھنا۔ وظیفہ بہت سا چھوٹا ہے، لیکن قدر و قیمت اتنا زیادہ ہے کہ یہ تیر بہدف وظیفہ ہے۔ یہ وظیفہ ان لوگوں کے لیے بہت مفید ہے جو فوراً کامیاب ہونا چاہتے ہیں، جو ارجنٹ کامیاب ہونا چاہتے ہیں، فوری مال و دولت چاہتے ہیں، وہ چاہتے ہیں کہ گھر کے حالات فوری طور پر بہتر ہونا شروع ہو جائیں، فوراً اپنی خواہشات کو پورا کروانا چاہتے ہیں، وہ 1 سے 10 شعبان تک کسی بھی رات کو چاروں انگلیوں پر یہ وظیفہ پڑھ لیں، ایک رات کے اندر اندر نصیب کھل جائے گا، تقدیر بدل جائے گی۔ اس مہینے میں قسمت کا ستارہ چمک اٹھتا ہے، اس مہینے میں رب کی ذات غیب سے نواسی ہے، اور پھر اتنا نواسی ہے کہ بندے کو مانگنا بھی نہیں پڑتا، لوگ جو چیز نہیں بھی مانگ سکتے، میرا رب وہ سب کو عطا فرماتا ہے۔ میرا رب جس بندے سے راضی ہو جائے، شکلیں بدل دیتا ہے، قسمتیں بدل دیتا ہے، گھر کے حالات بدل دیتا ہے۔ یہ رب ہے، یہی سب ہے، یہی رازق ہے، یہی خالق ہے، یہی مالک ہے۔ اللہ والو، آپ میں سے بہت سے لوگوں نے رجب کے مہینے کو لاپرواہی میں گزارا۔ رجب جیسے حرمت والے، برکت والے، عظمت والے مہینہ جس کو کہا جاتا ہے، ہمارے ہاتھوں سے نکل چکا ہے۔ اب شعبان کا مہینہ ہے، ابھی مانگ لو، اسی وقت مانگ لو۔ آج 10 شعبان تک ایسا عمل بتا رہا ہوں، جس گھر میں صرف ایک بار یہ عمل کر لیا جائے گا، اس گھر کا بچہ مالدار بن جائے گا، اس گھر کے تمام مسائل کا خاتمہ ہو جائے گا۔ آپ اگر بے روزگار ہیں، روزگار کی تلاش میں ہیں، نوکری نہیں مل رہی، چلتا کاروبار بند ہو چکا ہے، کاروبار میں سوائے تباہی اور بربادی کے کچھ نہیں، آپ نظر بد، حسد، جادو، جنات کا شکار ہیں، کیونکہ آج کا دشمن آپ کو گولی سے نہیں مارتا، آج کا دشمن آپ کو نظر بد، حسد سے مار ڈالتا ہے۔ آج کوئی بھی آپ کو اپنے سے اوپر دیکھ کر
دیکھ نہیں سکتا، ہر کوئی چاہتا ہے کہ آپ اس سے نیچے رہیں، آپ کے پاس پیسے بھی کم ہوں تاکہ آپ اس کی ہر بات مانیں۔ لیکن یہ دین تو رب کی ہے، یہ رزق تو رب کی طرف سے ہے، یہ کامیابیاں رب کی طرف سے ہیں، یہ مال و دولت رب کی طرف سے ہے، ہر چیز کی عطا رب کائنات کی طرف سے ہے۔ پھر ہم کون ہوتے ہیں کہ رب کریم سے نہ مانگیں؟ خدارا مانگنے کی رات ہے، مانگنے کی گھڑیاں ہیں، قبولیت کا وقت ہے، مانگ لو جو مانگنا ہے۔ آپ رب کریم سے ہاتھ اٹھا کر جو مانگیں گے، میرا رب غیب سے عطا فرمائے گا، اور اتنا عطا فرمائے گا کہ آپ کو سمجھ بھی نہیں آئے گا کہ یہ رزق، یہ دولت، یہ کامیابیاں کہاں کہاں سے آ رہی ہیں۔ یہ میرے رب کا کام ہے، عطا کرنے پہ میرا رب کا فضل ہے، یہ اس کا فضل ہے کہ وہ جسے چاہے جتنا چاہے عطا کر سکتا ہے۔ آج ہر کوئی جانتا ہے کہ میں بھی جانتا ہوں کہ میری بہنیں بھی جانتی ہیں، میری مائیں، میرے بزرگ اور میرے تمام بھائی بھی جانتے ہیں کہ یہ شعبان نصیب اور تقدیر کے فیصلہ کرنے والا مہینہ ہے۔ اس مہینے میں ایک رات شب برات کی ہے، جس میں زندگی اور موت کا فیصلہ ہو جائے۔ جو لوگ اس دنیا سے رخصت ہوں گے ان کا پتہ جھڑ جائے گا، جو صاحب اولاد ہوں گے ان کا پتہ لگ جائے گا۔ اس رات میں ایک ایک چیز کے بارے میں لکھ دیا جاتا ہے۔ میں آپ کو بتا رہا ہوں، رب کے فرشتے زندگی اور موت اور نصیب اور تقدیر، رزق، مال، دولت، ایک ایک چیز کے بارے میں لکھ دیتے ہیں پورے سال کے لیے۔ آج پورے سال کا رزق اور دولت لکھوانا چاہتے ہو، پورے سال کی کامیابیاں اپنے مقدر میں لکھوانا چاہتے ہو، اپنے مقدر کا ستارہ چمکانا چاہتے ہو، اپنے گھر کے حالات کو بہتر بنانا چاہتے ہو، تو دنیا جہان کے تمام کام چھوڑ کر یکم شعبان سے 10 شعبان تک کسی بھی رات کو یہ وظیفہ پڑھ کر سو جائیں۔ آپ کی چاروں انگلیوں پر یہ وظیفہ بہت چھوٹا ہے، اور ایک رات کے اندر اندر معجزات نظر آئیں گے، ایک رات کے اندر اندر کھلی آنکھوں سے کمالات دیکھنے کو ملیں گے۔ آپ کو خود اندازہ ہو جائے گا کہ رب کتنا رحمان ہے، کتنا رحیم بھی ہے، کتنا کریم بھی ہے۔ جب دیتا ہے چھپڑ پھاڑ کر دیتا ہے، مانگنے والے کی جھولیاں بھر دیتا ہے، نسلوں کو آباد کر دیتا ہے۔ کوئی مانگنے والا ہے تو مانگ لے۔ اللہ والو، اگر آج نہ مانگو گے تو کب مانگو گے؟ اگر آج نہیں ہاتھ پھیلاؤ گے تو کب پھیلاؤ گے؟ آج اگر کوئی بھکاری، فقیر، تنگ دست جو سمجھتا ہے کہ وہ کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا، تو یکم شعبان سے 10 شعبان تک کسی بھی رات کو ہاتھوں کی 4 انگلیوں پر یہ وظیفہ پڑھ کر دیکھ لیں، آپ تو کیا، آپ کی نسلیں بھی آباد ہو جائیں گی، اور دوبارہ کسی اور وظیفے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ اللہ والو، آپ چاہے پاکستان سے ہوں، چاہے آپ انڈیا سے ہوں، چاہے آپ سعودی عرب سے ہوں، چاہے آپ نیپال سے ہوں، بنگلہ دیش سے ہوں، دنیا کے کسی بھی کونے سے آپ کا تعلق کیوں نہ ہو، جب آپ کے ملک میں شعبان کا چاند نظر آ جائے، چاند دیکھتے ساتھ ہی شعبان کے پہلے 10 دنوں میں رجب، جب بھی آپ کو وقت مل جائے، رجب کا مہینہ ہم نے لاپرواہی میں گزار دیا، آپ نے یہ وظیفہ ایک بار لازمی پڑھنا ہے۔ آپ جو بھی وظیفہ پڑھیے، لیکن مستند اور مشرف وظائف ہیں، بزرگوں کے خاص الخاص اعمال ہیں، جن کو پڑھنے سے واقعی غیبی مدد بھی آتی ہے۔ ہر حالت میں آپ کو اللہ تعالیٰ عطا فرماتا ہے، آپ کی ہر حاجت پوری ہو جاتی ہے۔ تو ناظرین، وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے آئے آج کے اس عمل کی جانب چلتے ہیں۔ اس سے پہلے اگر آپ ہمارے اس چینل پر نئے ہیں اور آپ نے ابھی تک ہمارے اس معلوماتی چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، تو خدا را اسد وائس چینل کو سبسکرائب لازمی کر لیں، تاکہ ایسے بہت سے وظائف میں روزانہ کی بنیاد پر آپ کے حوالے کرتا رہوں۔ تو ناظرین کرام، توجہ کیجیے گا، ماہ شعبان کی خصوصی دعا کرتے ہوں، جو لوگ دعا میں شامل ہونا چاہتے ہیں آمین ضرور کہیے گا۔ سینکڑوں ہزاروں تک یہ ویڈیو جا سکتی ہے، پتہ نہیں کسی ایک کی آمین قبول ہو جائے اور ہم سب کی ہر حاجت، ہر خواہش پوری ہو جائے۔ اے میرے مالک و مولا، تو رحمان بھی ہے، تو کریم بھی ہے، تو رحیم بھی ہے، تجھے تیری شان کریمی کا واسطہ۔ آج جو کوئی بے روزگار ہے، آج جو کوئی بے اولاد ہے، آج جو کوئی تنگ دست ہے، بھکاری ہے، فقیر ہے، تیرے در پر منگتا بن کر بیٹھا ہے، مولا ہم سب کی حاجت کو پورا فرما، مجھ سمیت ہم سب کی نیک جائز مقصد کو پورا فرما۔ ہم تیرے ایک کون کے محتاج ہیں، تو جب دینے پر آتا ہے تو چھپڑ پھاڑ کر دیتا ہے، ہمیں مانگنے کا طریقہ نہیں آتا۔ آج تیرے سامنے جھولی پھیلا کر بیٹھا ہوں، یا اللہ قرض داروں کے قرض ادا کرنے میں ان کی مدد فرما۔
بے اولادوں کو صاحب اولاد نرینہ اولاد سے مالا مال فرما، جو قرض کے بوجھ تلے دبے ہوئے ہیں ان کے ایسے ایسے اسباب پیدا فرما کہ ان کی زندگیاں آسان ہو جائیں۔ مولا امت پریشان ہے، تجھے تیرے پیارے محبوب سے محبت کا واسطہ، تجھے تیرے پیارے محبوب کا واسطہ، جو مانگا مقدر فرما، جو نہیں مانگ سکے بن مانگے عطا فرما، آمین آمین آمین۔ ناظرین، فوری طور پر آپ نے 1 شعبان سے 10 شعبان کے وظیفے کی طرف چلنا ہے۔ آپ کسی بھی رات کو یہ وظیفہ پڑھ سکتے ہیں۔ رات کو آپ جب جہاں جیسے کہیں بھی آپ کو موجود ہوں، جہاں آپ کو وقت ملتا ہے، آپ وہیں پر یہ وظیفہ پڑھ سکتے ہیں۔ آپ دکان پر ہیں، دفتر، کاروبار، جس کو جب جہاں رات کو موقع مل جائے وظیفہ پڑھنے کی آپ کو بالکل کھلی اجازت ہے۔ آپ نے سب سے پہلے عشاء کی نماز پڑھنی ہے، اس کے بعد باوضو مصلی پر آپ نے بیٹھ کر سب سے پہلے آپ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر درود پاک کا نذرانہ پیش کرنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ محمد بھی پڑھ سکتے ہیں، یا نماز والا درود ابراہیمی بھی آپ لوگ پڑھ سکتے ہیں۔ نماز والا درود ابراہیمی سب سے افضل درود ہے، اس لیے ہم وہ پڑھتے ہیں۔ حصول برکت اور ثواب کے لیے ایک مرتبہ درود ابراہیمی میرے ساتھ بھی پڑھ لیجیے گا۔ ناظرین، ہو سکتا ہے کہ آپ نے ابھی تک ویڈیو سکپ کر کے دیکھی ہو، کاٹ کر کے دیکھی ہو، سیکنڈوں میں دیکھی ہو، لیکن اب عمل کا طریقہ کار میں آپ کو بتا رہا ہوں، تو ویڈیو کو مکمل دیکھے گا، کیونکہ کوئی بھی بات اگر رہ گئی جو آپ کو سمجھ نہ آئی اور آپ نے اس طرح کوئی بات چھوڑتے ہوئے وظیفہ کر لیا، تو اس کا بالکل بھی آپ کو کوئی فائدہ نہیں ہونا۔ تو یہ شعبان کی پہلے 10 راتوں کا خاص وظیفہ ہے، آپ کی توجہ بہت ہی ضروری ہے۔ آپ نے دھیان اور یقین کامل کے ساتھ پوری ویڈیو کو دیکھنا ہے۔ انشاءاللہ تعالی مصلی چھوڑنے سے پہلے یہ وظیفہ پڑھنے کی دیر ہے، آپ کے مقدر کا ستارہ چمک اٹھے گا۔ تو ناظرین، ایک بار درود پاک پڑھتے ساتھ ہی فوری طور پر آپ نے اپنے مقصد کی نیت کرنی ہے، نیت لازمی کرنی ہے۔ آپ رزق کے لیے پڑھ لیں، آپ دولت کے لیے پڑھ لیں، من پسند نوکری کے لیے پڑھ لیں، من پسند شادی کے لیے پڑھ لیں، کاروباری مسائل کے حل کے لیے پڑھ لیں۔ اللہ والو، آپ رب کریم سے آج جو بھی مانگو گے، آج جو مانگ سکتے ہیں مانگ لیجیے۔ آج مانگ کر تھک جاؤ گے، رب کریم کے خزانوں میں کمی نہیں آئے گی۔ آپ نے 1 سے 10 شعبان تک کسی بھی رات یہ وظیفہ پڑھنا ہے۔ آپ رب کریم سے وہ مانگنا جو آپ کو لگتا ہے کہ مل نہیں سکتا، خدارا ہو سکتا ہے، ہو سکے تو ایک لمبی لسٹ لے کر بیٹھ جانا، لیکن آج اپنے مقصد آپ نے اپنے ہر مقصد کو ذہن میں رکھتے ہوئے آپ نے یہ وظیفہ پڑھنا ہے۔ مقصد کی نیت کرتے ہی فوری طور پر آپ نے ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ نے لازمی پڑھنی ہے۔ آپ نے فوری طور پر پہلے نمبر پر جو عمل کرنا ہے وہ رب کریم کے 2 صفاتی ناموں کا وظیفہ ہے۔ یہ 2 نام ایسے کمال کے نام ہیں، ایسے طاقتور نام ہیں، جب کوئی بندہ ان 2 ناموں کو پڑھتا ہے تو میرا رب عزت، دولت، مال، شہرت سب سے نوازتا ہے۔ جب کوئی بندہ ان 2 ناموں کو ملا کر پڑھتا ہے تو میرا رب دشمن کو نصف و نابود فرماتا ہے، دشمن کی تمام چالوں کو، تمام رکاوٹوں کو، تمام بندشوں کو غیب سے ختم فرماتا ہے۔ جو لوگ آپ سے حسد کرتے ہیں، نظر بد اور منافقت رکھتے ہیں، آپ کو ہر طرح کے شر سے اللہ پاک حفاظت میں رکھے گا۔ آپ نے یا عزیز و یا جبار کو پڑھنے ہے، توجہ کیجیے گا، یا عزیز و یا جبار، یا عزیز و یا جبار، یا عزیز و یا جبار۔ یہ رب کریم کے وہ نام ہیں جن کو پڑھنے والا کبھی بھی کسی حاجت سے محروم نہیں رہا۔ یہ وہ کمال وظائف ہے جن سے رب عزت بھی نوازتا ہے، دولت بھی نوازتا ہے، کامیابیاں بھی نوازتا ہے، ہر طرح کے مسائل کا خاتمہ فرما کر ایسے عطا کرتا ہے کہ جو لوگ آپ کے خلاف ہوتے ہیں، آپ کے سامنے رکاوٹیں بنتے ہیں، آپ کو برا بھلا کہتے ہیں، رب کریم کی ذات ان کو تیر کی طرح سیدھا کر دیتی ہے۔ جب آپ کے راستے کی رکاوٹیں ختم ہو، بندشیں ختم ہو، مشکلات ختم، پھر بندہ جس طرح قدم بڑھاتا ہے کامیابی ہی کامیابی مقدر ہو جاتی ہے۔ پھر سوچ لیجیے، توجہ دیجیے، یہ شعبان کا مہینہ لاپرواہی مت کرنا، ہر رات قبولیت کی گھڑی ہے، ہر گھڑی قبولیت کی ہے، ہر لمحہ رحمت اور برکت کی بارش کی طرح برس رہی ہے، خزانے لوٹنے کا دن ہے۔ آپ نے یا عزیز و یا جبار کو پڑھنا ہے۔ کتنی بار پڑھنا ہے؟ صرف 11 بار پڑھنا ہے، یا عزیز و یا جبار۔ ان 2 ناموں کو توجہ کے ساتھ ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھنا ہے،
کیسے پڑھنا ہے؟ یا عزیز و یا جبار، یا عزیز و یا جبار، یا عزیز و یا جبار۔ اسی طرح ہاتھوں کی انگلی پر 11 بار آپ نے پہلے نمبر پر 2 ناموں کا عمل کرنا ہے۔ آپ رب کریم سے جو بھی مانگ سکتے ہیں مانگ لیں۔ آپ رب کریم سے ضد کر کے مانگو، جتنا مانگو گے مل کر رہے گا۔ اسی رات میں، اس مہینے میں، ان گھڑیوں میں نصیب اور تقدیر کے فیصلے لکھے جاتے ہیں۔ اس مہینے میں پورا سال نصیب، رزق، دولت کی تقسیم ہو جاتی ہے۔ بدبخت ہے، بد قسمت ہے وہ بندہ جو 1 شعبان سے 10 شعبان تک یہ وظیفہ اپنے ہاتھوں کی چاروں انگلی پر نہیں پڑھے گا۔ آپ نے پہلے نمبر پر یا عزیز یا جبار کو پڑھ دیا، یہ پڑھتے ساتھ ہی فوری طور پر دوسرے نمبر پر آپ جو وظیفہ آپ لوگوں نے پڑھنا ہے وہ آج کا خاص وظیفہ، شرطیہ وظیفہ آپ نے ہاتھوں کی چاروں انگلی پر پڑھنا ہے۔ ایک انگلی پر 3 نشان، دوسری پر 3 نشان اور چوتھی پر بھی 3 نشان، چاروں انگلی پر کل ملا کر 12 بار آپ نے یہ وظیفہ پڑھنا ہے۔ کیا پڑھنا ہے؟ توجہ کیجیے گا۔ اللہ الصمد۔ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مہینے میں قبولیت کی گھڑیوں میں ہاتھوں کی چاروں انگلیوں پر یہ وظیفہ صرف اور صرف 12 بار پڑھنا ہے تو ایک رات میں نصیب آپ کا کھل جاتا ہے۔ ایک رات میں فرشتے زمین پر اتر آتے ہیں، رزق اور دولت کے خزانے چھوڑ جاتے ہیں۔ آپ نے رب کعبہ کا ایک نام اللہ الصمد کو پڑھنا ہے۔ اللہ الصمد کو آپ نے ہاتھوں کی چاروں انگلیوں پر صرف اور صرف 12 بار پڑھنا ہے۔ جب آپ کی زبان سے اللہ الصمد نکل رہا ہوگا، آپ رب کریم سے روتے ہوئے، تڑپتے ہوئے مانگتے چلے جائیں۔ بار بار اللہ الصمد پڑھنے سے آج جو بھی مانگیں گے میرا رب آپ کو جھولیاں بھر بھر کر آپ کو عطا کرے گا۔ اللہ الصمد رب کعبہ کی بے نیازی والی صفت ہے۔ یہ شعبان کی رات کا خاص وظیفہ ہے۔ ان راتوں میں فرشتے رب کے حکم پر موت اور زندگی کا فیصلہ کرتے ہیں۔ ہر بندے کو کیا ملے گا، کیا دینا، کیا اچھائی ہے، کیا برائی، اللہ الصمد کو بتائے گئے طریقے سے پڑھتے ساتھ ہی فوری طور پر آپ نے تیسرا وظیفہ توجہ کیجیے گا۔ یہ شعبان کے پہلے اسرے کا کسی بھی رات میں آپ نے پڑھنے والا عمل کا تیسرا اور آخری وظیفہ ہے۔ یہ اس عمل کی ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتا ہے۔ اگر آپ 1 سے 10 شعبان تک پہلے 2 وظائف کر لیتے ہیں اور تیسرے وظیفے کو چھوڑ دیتے ہیں تو وظیفے کا کوئی بھی فائدہ آپ کو نہیں ہوگا، اس لیے توجہ بہت ہی ضروری ہے۔ تیسرا وظیفہ قرآن پاک کی اس آیت کا وظیفہ ہے۔ ہم نے لا الہ الا اللہ کو پڑھنا ہے۔ اللہ والو، جس طرح سے میں آپ کو بتا رہا ہوں، ایک ایک نقطہ، ایک ایک چیز آپ کو سمجھا رہا ہوں، آپ ویڈیو کو سکپ کر کے یا کاٹ کر مت دیکھیے گا ورنہ فائدہ آپ کو نہیں ہوگا۔ یہ جو تیسرا وظیفہ میں نے آپ کو بتایا ہے یہ رب کو راضی کرنے کا عمل ہے، یہ رب کو راضی کرنے کا عمل ہے، کیونکہ یہ سب سے افضل ذکر اور سب سے افضل عمل ہے۔ صغیرہ و کبیرہ گناہوں کی بخشش کروانا چاہتے ہو، اس مہینے میں من پسند فیصلے، من پسند تقدیر لکھوانا چاہتے ہو، اپنی مرضی کے مطابق ڈھیر و دولت اور خزانے چاہتے ہو، اپنی مرضی کے مطابق ایک نئی زندگی کا آغاز کرنا چاہتے ہو تو شعبان کی پہلی 10 راتوں میں یہ وظیفہ پڑھ کر لا الہ الا اللہ کی فضیلت اور برکت بیان کرنا شروع کر دو۔ تو صرف ایک اتنا کہوں گا کہ ایک پلڑے میں لا الہ الا اللہ کا کاغذ پر لکھ کر دیا جائے اور دوسرے پلڑے پر دنیا جہان کی چیزیں رکھ دی جائیں تو لا الہ الا اللہ کا پلڑا بھاری ہوگا۔ آپ نے لا الہ الا اللہ کا ورد ہاتھوں کی انگلیوں پر گن کر کرنا ہے۔ صرف 11-21 مرتبہ آپ نے پڑھنا ہے۔ یہ جو 3 وظائف بتائیں ہیں ان کو توجہ سے سن لیں، چند شرائط بہت ضروری ہیں۔ پہلی بات، وظیفہ پڑھنے کے دوران اپنے دل میں اپنی حاجت اور اپنے مقصد کے لیے رب کریم سے مانگتے جائیں۔ یہ اعمال پڑھنے کے دوران آپ جو بھی مانگو گے آپ کو مل جائے گا۔ آپ جو بھی حاجت دل میں خواہش کے رکھ کر وظیفہ پڑھو گے آپ کی ہر حاجت غیب سے پوری ہوگی۔ دوسرا یہ کہ وظیفہ پڑھنے کے دوران نہ کسی سے بات کرنی ہے، نہ کوئی آپ سے بات کرے۔ تیسری بات، وظیفہ پڑھنے کے ساتھ ہی رب کریم سے سچی توبہ کرنی ہے۔ بعض اوقات انسان اپنے گناہوں کی پکڑ میں آ جاتا ہے اور وظیفہ بالکل ضائع ہو جاتا ہے۔ سچی توبہ سے رب راضی ہو جائے گا، پھر جو بھی مانگو گے ایک رات میں آپ کو مل جائے گا۔ تو لا الہ الا اللہ کا ورد ہاتھوں کی انگلیوں پر گن کر صرف اور صرف 21 بار 21 مرتبہ پڑھنا ہے۔ شعبان کے مہینے میں جو کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مہینہ ہے، جو بندہ یہ عمل کرتا ہے میرا رب فرشتوں سے فرماتا ہے اس بندے کو راضی کر دو۔ اس مہینے میں نصیب اور تقدیر لکھا جاتا ہے۔
یہ جو مانگتا ہے اس کی جھولی بھر دو، اس کو عطا فرما دو۔ ناظرین، آپ نے یہ وظیفہ لازمی کرنا ہے کیونکہ اس مہینے میں ہر اچھائی برائی کا فیصلہ ہوتا ہے۔ پورے سال کی تمام خواہشیں ایک رات میں پوری ہو جائیں گی۔ بتائے گئے طریقے کے مطابق وظیفہ پڑھ کر آپ نے آخر میں اتنا ہی درود پاک پڑھنا ہے جتنا وظیفے کے شروع میں آپ لوگوں نے پڑھا تھا، اور آخر میں اللہ تعالیٰ سے ضد کر کے آپ جو بھی مانگیں گے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو اس وظیفے کے طفیل مل جائے گا۔ اللہ تعالیٰ میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی پاک بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے، آمین ثم آمین۔ ناظرین، گزارش ہے کہ اللہ تعالیٰ کی 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام کمنٹ سیکشن میں ضرور لکھ کر شیئر کریں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔ جزاک اللہ خیرا کثیرا۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی حفظ و امان میں رکھے، جزاک اللہ۔